نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام الحمدللہ عربی کورس کا آج ایک اہم سبق لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے العرائض۔ ہمارا جو موضوع ہے عرائض، عرائض جمع ہے عریضہ کی۔ عریضہ کہتے ہیں درخواست دینا، عربی میں درخواست کو عریضہ کہتے ہیں، اس کی جمع جو ہے وہ عرائض آتی ہے۔ یہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم عربی میں درخواست دینے کے طریقہ کار اور اس کی جو ہے لکھنے کا طریقہ، تو وہ تمام طریقے جو ہے آج سے آپ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلا طریقہ ہے عریضۃ طلب التحاق، ایڈمیشن لینے کا جو درخواست ہے، عریضہ درخواست، طلب و التحاق ایڈمیشن طلب کرنا۔ معالی مدیر المدرسۃ نفع اللہ بہ الاسلام والمسلمین، یہ پہلا لفظ ہے معالی۔ عموماً جو ہے یہ شرافت اور مقام والے اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے معالی الوزیر یا اسی طرح جو ہے وہ معالی الامیر، یعنی امیر حضرت، جیسے ہم اردو میں عموماً کہتے ہیں نا کہ جناب معالی الامور یا معالی الوزیر، تو معالی الشیخ، تو اس طرح یہ جو ہے یعنی مقام اور بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی یعنی حضرت، جناب، عالی قدر، کس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ معالی۔ مدیر المدرسہ یعنی مدرسے کی جو ہے وہ محتمم، مدیر المدرسہ، مدیر جو ہے وہ محتمم کو کہتے ہیں، کسی بھی ادارے کا بڑا۔ المدرسہ اسکول یا مدرسہ۔ نفع اللہ بہ الاسلام والمسلمین، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو فائدہ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الموضوع طلب الالتحاق، یعنی جو موضوع ہے، یعنی درخواست کا موضوع ہے وہ ہے ایڈمیشن لینا، طلب الالتحاق۔ اب آگے جو ہے اپنے موضوع کو لکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ جن کے نام پہ لکھنا ہے اس کے حوالے سے اوپر جو ہے القابات ڈالنے ہیں، اس کے بعد سلام کرنا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ موضوع، یہ کس موضوع پہ یہ جو ہے آپ عریضہ لکھ رہے ہیں۔ اشعرکم فضیلۃ المدیر بانی الطالب فلانا قد انہیت الصف۔ اشعرکم، اشعر یشعر، اشعار یعنی اس کا معنی ہے کسی کے علم میں لانا، یعنی اخبرہ یعنی اعلمہ، یعنی کسی کو یعنی کسی حادثے کے بارے میں بتانا، یعنی اشعرکم بحادث یعنی کسی حادثے کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یا آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں۔ فضیلۃ المدیری، جناب مدیر صاحب، بانی الطالب فلانا، میں طالب علم فلاں، قد انہیت الصف یعنی میں نے انہیت مکمل کر دیا، الصف یعنی کلاس، یا الصف الاول، الصف الثانی، الصف الثالث، جو بھی آپ لکھ لیں، فی مدرستی فلانی یعنی فلاں مدرسے میں۔ وددت، وددت، ود یود یہ سمیعی اسموں سے ہے، اس کا معنی ہے چاہنا۔ وددت میں چاہتا ہوں کہ ان التحق فی مدرستکم، میں آپ کے مدرسے میں ایڈمیشن لوں۔ لأواکب طلاب مدرستکم فی الرقی، لأواکب، واکب یواکب، مواکبہ اس کا معنی ہے یعنی لأرکب معہم وسایرہم، تاکہ ان کے ساتھ سوار ہو جاؤں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چلوں، یا لواکبہ یا پابندی کرنے کے لیے واظبہ۔ واکبہ کا معنی ہے یعنی ریوڑ کے ساتھ ہونا، کسی اجتماع کے ساتھ ہونا۔ لواکبہ طلاب مدرستکم، تاکہ آپ کے مدرسے کے طلباء کے ساتھ شامل ہو جاؤں، اور پھر رقی کی ترقی میں، والتقدم آگے بڑھنے میں، والتقدم العلمی یعنی علم میں آگے بڑھنے میں۔ فارجو الموافقۃ علی هذا الطلب، انا ارجو الموافقہ، موافقہ ایکسیپٹ کرنا، قبول کرنا، میں چاہتا ہوں کہ آپ قبول کریں اس طلب کو۔ وَلَكُمْ جزیل الشکر، آپ کی جو ہے وہ بہت زیادہ
شکریہ، وَلَكُمْ جزیل الشکر، آپ کے لیے جو ہے وہ بہت سا شکریہ۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ اس کے بعد آپ آگے لکھتے ہیں المقدم، یعنی درخواست کو جو ہے وہ پیش کرنے والا، اس کے بعد آپ آگے اپنا نام ڈال دیں گے۔ تو اس طرح آپ ایڈمیشن کا درخواست جو ہے وہ لکھتے ہیں۔ دیکھیں، أشعركم فضيلة المدير بأني الطالب فلانا قد أنهيت الصف الأول في مدرسة فلان ووددت أن ألتحق في مدرستكم لأواكب طلاب مدرستكم في الرقي والتقدم العلمي، فأرجو الموافقة على هذا الطلب ولكم جزيل الشكر۔ یعنی آپ کے لیے جزیل یعنی معنی کثیر، جزیل یعنی کثیر، جس کے معنی میں آتا ہے شکراً جزیلاً یعنی شکراً کثیراً یا عظیماً، وَلَكُمْ جزیل الشکر المقدم فلان۔